एक 3 दिन की जंग जो शुरू की गई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei को मारकर अब हफ्तों या महीनों या पता नहीं कब तक जारी रहेगी। लेट अली शो यू किस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मशरक के वसत का वो पतला नैरो गला आप कह लें जिसके थ्रू दुनिया की 25% एनर्जी, गैस या तेल पास करता है, इस वक्त इफेक्टिवली बंद है। इसके बाद दुनिया भर के अंदर चाइना से लेके, जापान से लेके, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश तक जो वसाइल हैं पेट्रोलियम के और गैस के, उनके ऊपर सख्त रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां लगा दी गई हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका के बेसिस और दुबई जैसे शहर, कतर, दोहा जैसे शहर बिल्कुल एक तरीके से उनकी किस्मतें पलट गई हैं। इस एपिसोड में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पर मजीद बात करने के लिए हुसैन नदीम। ही इज द फाउंडर ऑफ थर्ड एआई। करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं। हुसैन, पहले तो ये बताएं, आप मॉडलिंग और प्रेडिक्शंस पे बात करते हैं और आपके क्लाइंट्स जो हैं वो फाइनेंस के शोबे से भी ताल्लुक रखते हैं, सेक्टर से भी ताल्लुक रखते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपके मॉडल जो हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, वो इस सिचुएशन को किस तरह देख रहा है फिलहाल? थैंक यू अली। इस वक्त जो जिस तरीके से हमारी प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्टिंग देख रहे हैं हम, उसके अंदर कुछ हमने मैट्रिक्स डिफाइन किए हुए, कुछ थ्रेशोल्ड्स डिफाइन किए हुए हमने, उनकी बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें देखिए मल्टीपल एक्टर्स हैं। अगर आप एक्टर्स देखें तो इसमें यूएसए का एक्टर है, इजराइल एक्टर है, ईरान है, जीसीसी कंट्रीज है, एंड देन नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इंक्लूडिंग, जिनके कुछ इंटरेस्ट हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी ईरान जो है, होप ये था इनका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का और इजराइल का कि एक बार जब ये इनिशियल स्ट्राइक्स करेंगे, टॉप लीडरशिप रिमूव कर देंगे, तो शायद ईरान के अंदर से नीचे से एकदम से रेकनिंग होगी, चेंज आ जाएगी एंड सिस्टम विल चेंज। वो अनफॉर्चुनेटली फॉर देम वो नहीं हो सकी चीज़। फिर उन्होंने नेक्स्ट वेव की बॉम्बिंग एंड ऑल ऑफ दैट, इट डिड वर्क आउट। इन रिटेलिएशन ईरान ने क्या किया कि जीसीसी कंट्रीज को हिट किया। नाउ जो मेरी जहाँ से हमें नजर आ रही है चीज़ें, वो ये नजर आ रही है कि ये देखिए इल कंसीव्ड और पुअर वॉर प्लानिंग थी कि एक बार इसमें जिसने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि जी आप जाएं वॉर के लिए, उन्होंने यही सेल किया होगा कि जी ये बस क्विक इन क्विक आउट होगा। एंड जैसे हमने पहले देखा, कभी भी वॉर्स क्विक इन क्विक आउट नहीं होती। एक बार आप चले जाएं वॉर के अंदर तो उसमें से निकलना और जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो अब जो सिचुएशन है इस वक्त, टॉकिंग टू द मार्केट्स एंड फोरकास्टिंग इट, ईरान जो है वो देखिए लॉन्ग वॉर सस्टेन कर सकता है, क्योंकि उनके होम टर्फ के ऊपर आप उनको मारेंगे, भगाएंगे, चीजें करेंगे, जो भी करेंगे। मगर ईरान जितनी भी स्ट्राइक्स जीसीसी कंट्रीज में कर रहा है, 1 या 2 मिसाइल अगर आपके दुबई में गिरते हैं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है आपका फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो जीसीसी इकोनॉमीज है वो उसको सस्टेन कर नहीं सकती। इस वजह से जो ईरान की टैक्टिक है वो ये है कि हम जीसीसी कंट्रीज के ऊपर हिट करें टारगेट्स को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करें। वो ऐड करेगा प्रेशर बैक टू द यूएस, बिकॉज इस वक्त यूएस के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो एक आ रहा है इसराइल की तरफ से कि आप कंटिन्यू करें अंटिल कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। दूसरी तरफ से अब आना शुरू हो गया है आपका पहले बोर्ड ऑफ जो पीस बना था वो एक इसी वजह से था कि जी गाजा, वेनेजुएला एंड अदर कंट्रीज के अंदर आपकी होगी। मगर अब जो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स हैं आपके, उसमें आपकी रिफ्ट आ गई हुई है कि जो सऊदीज और जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट है कि ये वॉर जल्दी खत्म हो, क्योंकि उनके लिए सस्टेन करना एवरी सिंगल डे इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉसेस। तो जहां तक हमारी असेसमेंट है, ये वॉर आपकी हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम राइट नाउ इट हैज टू स्टॉप। अगर ये नहीं रुकती तो फिर फ्री फॉल में आपका। और वो मैं इस वजह से बात कह रहा हूँ कि देखिए, अगर तो प्रेसिडेंट ट्रम्प शुरू में, क्योंकि आपके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का इंटरेस्ट होगा कि मैं जल्दी से इसमें से एग्जिट करूं, जो कि आई नो फ्रॉम सोर्सेज राइट इन द टॉप ऑफ द लीडरशिप कि आपका इंटरेस्ट है अमेरिका का कि इसको जल्दी से विड्रॉ किया जाए, कोई डील मिल जाए, जैसे भी हो जाए। मगर देयर आर आल्सो स्पॉइलर एक्टर्स जिनका इंटरेस्ट है कि ये वॉर कंटिन्यू हो, एंड देयर आर आल्सो एक्टर्स जो कि चाह रहे हैं कि ये वॉर जल्दी खत्म हो। अगर ये हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर खत्म हो गई तो हम देखेंगे चीजें बैक टू द बैलेंस आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये नहीं हो सकती तो फिर वो फ्री फॉल होगा एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प और एनी वॉरिंग नेशन विल बी एबल टू लूज कंट्रोल। और जब लूज हो जाएगा कंट्रोल तो फिर जीसीसी, पाकिस्तान, जितनी आपके कंट्रीज हैं वो लपेटे में आएंगी इसकी। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर आपने बेसिकली लेआउट किया है हमारे ऑडियंस के लिए। ये तासुर था, अमेरिका साल के तकरीबन $1 खरब, 860-900 बिलियन डॉलर तक खर्च करता है अपनी डिफेंस नीड्स के ऊपर,
اور اس کی پلاننگ چلتی ہے 5 سال 10 سال 15-25 سال کے انکریمنٹس کے اندر. یو ایس ملٹری پلاننگ کی سائیکلز کو وہ دیکھتے ہیں کہ جی 5 سال کے اندر اتنا ہمارے ان سسٹمز کے خرچہ ہوگا, یہ اس طرح ہوگا, اور اینڈ سو آن سو فورتھ. اس میں تھریٹ پرسیپشنز بھی دیکھے جاتے ہیں, اے سیمیٹریکل ہیں, سیمیٹریکل ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اتنی ہسٹری ہونے کے بعد, اتنے کانفلکٹس میں انوالو ہونے کے بعد, یہ میں کہیں پڑھا تھا اسٹیٹ کہ امریکہ جب سے فاؤنڈ ہوا ہے میرے خیال صرف 15 یا 20 سال امن میں رہا ہے پوری دنیا میں. سب کچھ ہونے کے بعد اتنا بڑا بلنڈر اگر آپ سے کہہ سکیں, کیونکہ صحیح ہے wars can't be determined in 5 or 6 days, ان کو بڑا لمبا دیکھنا پڑتا ہے اوور ٹائم, مگر انیشلی جو آپ کی ریئیکشن ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے امریکہ نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں پایا؟ دیکھیں اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے نا بیک اینڈ پہ, وہ ہے آپ کا کلیپس آف اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ اینڈ دا انسٹیٹیوشنل میموری. اور وہ انسٹیٹیوشنل میموری کا میں تھوڑا سا پوائنٹ کوالیفائی کر دوں کہ دنیا بھر میں انکلوڈ امریکہ اسپیشلی ان پاکستان جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, انسٹیٹیوشنل میموری آپ کی کلیپس کر گئی ہوئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیا آپ کو ایڈمنسٹریشن آتی ہے امریکہ میں, یا جو نیا آرمی چیف پاکستان میں آتا ہے, وہ ری انوینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ویل. پرانی جتنے بھی ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ سارے کے یہ ایڈیٹس تھے, انہوں نے سارا کام غلط کیا. اور آپ بجائے سے کہ جو انسٹیٹیوشنل میموری, لرننگز, کلاسیفائڈ رپورٹ سے سیکھیں کہ یار ہم جہاں پہ گئے تو اس کا یہ رزلٹ نکلا, یہاں پہ گئے تو یہ نکلا رزلٹ, جو نیو پریزیڈنٹ آ رہا ہے وہ بیسکلی اپنے حساب سے ری انوینٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویل, کہ نہیں میں ڈفرینٹ طریقے سے کروں گا. یہ پچھلے 15 سال میں ہوا ہے پرائمریلی بیکاز آف ڈیجیٹلائزیشن. بیکاز ڈیجیٹلائزیشن کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہوا کہ جہاں پہ آپ کی چیزیں لکھت پڑھت ہوتی تھی فائلوں کے اندر, minutes of the meetings and all, آپ go back to 1960s, آپ کے وہاں سے بھی نکالے جاتے تھے. اب کیا ہوا, ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ انہینس ہو گئی ہوئی ہے ڈیٹا اس کی, کہ آپ کے لیے جا کے ریٹریو کرنا ڈیسیجن میکنگ کو اور اس سے لرن کرنا از اے پرابلم. اینڈ دوسری جو ہے وہ آپ کی پالیٹکس دیکھیں بریک ڈاؤن ہو گئی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ تھی نا, کہ لوگ کہتے تھے اچھا جی ہم اب 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں, 15 سال, ایک 5 year پلان ہوتا تھا پاکستان میں بھی ہوتا تھا, وہ ختم ہو چکا ہوا ہے آپ کا. وہی چیز اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی, I'll flip it on Pakistan because آپ کی آڈینس بھی پاکستان کی ہے, جو امریکہ غلطیاں کر رہا ہے ایران کے اندر, وہی ایگزیکٹ غلطیاں پاکستان کر رہا ہے افغانستان کے اندر. پرنسپل جو ہے وہ ایگزیکٹ سیم ہے آپ کا, دیر از نو ڈفرنس ان دا پرنسپل. آپ کی ایک افغانستان کی تو بلکہ ایک بہت ہی زیادہ رچ ہسٹری ہے نا, کہ آپ کی اسٹارٹنگ دا برٹش ان دی 1800s, اور اس کے بعد آپ کی کنزیکٹیولی برٹش نے کتنے ایکسپیڈیشنز کیے, پھر آپ کے رشینز آئے, امریکنز آئے. اب وہی غلطی پاکستان کر رہا ہے کہ آپ بامبنگ کری جا رہے ہیں افغانستان کے اندر. رشیا نے بھی کر کے دیکھی, امریکہ نے بھی کر کے دیکھی, اس کا کوئی نیٹ ریزلٹ ہی نکلتا. آپ نے چلے رجیم بھی ریموو کر دیا افغانستان کے اندر سے, مگر وہ جب رجیم ریموو کر دیں گے تو جو فائٹرز ہیں آپ کے, لیسے منیمم آف 70,000-80,000 فائٹرز تو ہے ہی آپ کا وہاں پہ اس وقت, تو وہ آپ کے خیال میں کہاں جائے گا؟ بارڈر آپ کے پورس ہیں فار ریزنز جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کیوں ہے وہ پورس. تو وہ جو چیز ہے آپ اپنے کے لیے ایک میس کریٹ کر رہے ہو, ایگزیکٹ سیم سچویشن امریکہ ایران میں کریٹ کر رہا ہے. جب آپ ایک رجیم کو, چاہے آپ کا ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے رجیم کے ساتھ, اگر آپ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں, جو ایک ایران کی پوری جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے, جو ان کی ڈی سینٹرلائزڈ پوری IRGC ہے, اس نے کہیں تو جانا ہے آپ کا. اور وہ جب کہیں جائیں گے تو وہ پھر دبئی بھی ڈی اسٹیبلائز ہوگا, ابو دھابی بھی ڈی اسٹیبلائز ہوگا, پاکستان بھی ڈی اسٹیبلائز ہوگا. اور ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے فرسٹ 24 hours جیسے ہی آپ کی خمینی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ایمبیسیز کے اوپر اٹیک ہوئے, ایمبیسیز کے اندر پرابلمز ہوئی اور یہ بڑی ٹپ آف دی آئس برگ تھی. جہاں پہ المیہ مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی, جہاں پہ آئے بیولڈرڈ کہہ لیں, وہ یہ کہ پاکستان اس وقت انوالو ہو گیا ہوا ہے آپ کا افغانستان وار میں. جو فورکاسٹ نظر آ رہی ہے ہمیں مڈل ایسٹ سے, وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ آئل پرائسز سرچ کر رہی ہیں, جو ریجن ہے وہ آپ کا اٹس گوئنگ انٹو اے فری فال. اس ساری سچویشن میں اگر آپ وار کر دیتے ہیں افغانستان میں اور آپ پرولونگ کرتے رہتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو ایک بڑی فریجائل پوزیشن میں پھنسایا ہوا ہے. ویئر لیٹس سے اگر انڈیا کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اگر آپ دیکھیں ایک چیز بڑا اسمال ڈیٹا پوائنٹ ہے کہ بیفور ابھی ایران کے اندر جو اسرائیل نے اٹیک کیا اسٹارٹ کیا امریکہ کے ساتھ, اس سے 2 دن پہلے وہاں پہ ایک ورلڈ لیڈر گئے ہوئے تھے, وہ تھے پرائم منسٹر مودی. ایٹ دا پیک آف وار, جب پتا تھا کہ یہ وار ہونی ہے, اگر پرائم منسٹر مودی وہاں پہ تھے تو میرا انٹرسٹ یہ کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی, ان ڈسکشن میں کون سے پوائنٹس آئے ہوں گے. فار انڈیا, پاکستان ایک کافی بڑا اریٹنٹ ہے سنس لاسٹ میں, اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری وار پاز پہ ہے. جب آپ کے پاس اتنی کلیئر چیزیں ہوں تو آپ کم از کم ایسٹرن بارڈر پہ اوپر پرابلم ہے, ویسٹرن بارڈر جو کہ افغانستان ہے اس کے اندر جو آپ نے پھڈا لے لیا ہوا ہے, میرے نزدیک وہ اتنا بڑا ٹریپ ہے.
اور اتنا obvious trap ہے کہ مجھے مجبوراً اس کے بارے میں ٹویٹ کرنا پڑ گیا کہ ہاؤ کین یو ناٹ سی اٹ، اٹ از سو obvious کہ آپ پھنس گئے ہیں وہاں پہ. تو یہ کچھ پرابلمز ہیں جو نظر آ رہی ہیں اور وہ بہت خراب آگے سچویشن بن سکتی ہے. اتنے آپ نے پیرللز ڈرا کر لیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان، دونوں کی لیڈرشپس بھی ایک طریقے سے ایک ایکسس فارم ہوا ہے. کس طریقے سے یہ سب چیزیں ایک وقت پہ آ کے رکیں. بورڈ آف پیس کی بات کی، اس سے پہلے غزہ کے اندر جو ہو رہا تھا اس کی تو ہم بات ہی نہیں بڑے عرصے سے کر رہے کہ اس کے بعد یہ بورڈ آف پیس تشکیل دیا گیا. اسرائیل کا بھی اس کے اندر ایلیمنٹ ہے، آپ نے انڈیا کی بات کی. تو یہ کیا ایک بیسکلی اتنا ڈیمینشیا کہہ لیں آپ اسے، اسٹریٹجک ڈیمینشیا ہے کہ کمپلشنز ہیں؟ کیونکہ کیریکٹرز بھی ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان فیلڈ مارشل کو فیورٹ فیلڈ مارشل. جو سائیکوفنی ہے جو پاکستان کرتا ہے، اسرائیل بھی کرتا ہے امریکہ کی، there is a lot of disconnect at all levels. اور دونوں ممالک میں ایک اور پیرلل یہ بھی ہے کہ 80% لوگ اس جنگ کے خلاف ہیں امریکہ میں، ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اور رجیم چینج اور گراؤنڈ آپریشنز کے اوپر. اور پاکستان کے اندر بھی ایک پاپولسٹ جو گورنمنٹ تھی اس کو ہٹا کے ایک امپلانٹ اوپر لگایا گیا اور اس کو مینٹین کیا گیا ہے امریکن زور کے اوپر پچھلے 3-4 سال سے. سو ایک ہینری کسنجر فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکن، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ کافی ریپیٹ ہوتی ہے، ریپیٹ اٹ اوور ہیئر ایز ویل. وہ یہ تھی کہ اٹس ڈینجرس ٹو بی فرینڈز ود امیریکا، اٹس فیٹل ٹو بی اینیمی. انفارچونیٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ از دیٹ کہ جو کرنٹ پاکستانی رجیم ہے، دیکھیں جب آپ نے الیکشن نہ جیتے ہو، جب آپ نے ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ انسٹال کی ہو اور ملک آپ سے چل نہ رہا ہو، نہ اکانومی چل رہی ہو، نہ آپ کا پالیسیز چل رہی ہو، وارز کے اندر آپ گئے ہوئے، تو ڈیسپریشن کریٹ ہو جاتی ہے اور فرسٹریشن. اس فرسٹریشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ملک سے، اور خاص طور پر اگر امریکہ سے پیٹ آن دا بیک مل جائے یا ان کے پریزیڈنٹ آپ کی تعریف کر دیں، تو آپ اس کو ایز اے فارن پالیسی کی وکٹری ڈکلیئر کرتے ہیں، بیکاز آپ ڈیسپریٹ ہیں ٹو شو ٹو دا پیپل کہ دیکھیں جی ہمارا کام ٹھیک ہے، ہم بڑی اسٹیبل ہیں، ہمیں امریکہ کی بلیسنگ ہے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں بیر حق گئی ہے، امریکہ نے پاکستان کو بیر حق کی ہوئی ہے. اور ٹائم آنے کے اوپر جب وہ پلگ پل کریں گے وہ پاکستان کے لیے بڑا ڈینجرس ہوگا. اور میں بار بار اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ ایئرز بٹوین 1965 اور 71 کا جو پیریڈ ہے نا 6 سال کا، اگر اس کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں آپ کے لیے یہ اسکرپٹ آن ریپیٹ نظر آئے گا. 65 کی جنگ کے اندر پاکستان نے ایک ڈکلیئر کی وکٹری، ہم نے جہاز گرائے، چیزیں ہوئی، فل بیکنگ اینڈ سپورٹ آف دی امریکہ تھی آپ کی. آج کل جو حالات ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ اس وقت آپ کو ایڈ دے رہا تھا، ملٹری، اکانومی، آپ ایشین ٹائیگر تھے، 10% جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا آپ کا، آپ ایک پراسپرس کنٹری تھے. انڈیا اس زمانے میں اٹ واز انڈر اٹس اون پرابلمز، وہ وہاں پہ نہیں تھا. 65 کی جنگ ہوئی اور جو 6 سال تھے بیچ میں، اس کے اندر آپ کی جو ایونٹس ہوئے پاکستان میں، جس میں مجیب الرحمان کو 2 سال جو ہے آپ نے 2.5 سال جیل میں رکھا ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے الیکشن چوری ہوا، چیزیں پرابلم ہوئی. اور جب 71 کی جنگ ہوئی اور اس کے اندر جب انڈیا نے کیا، امریکہ ڈڈ ناٹ کم ٹو یور ایڈ، ڈسپائٹ کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، شانہ بشانہ اسٹریٹجک ریلیشنز. میں بار بار یہ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں اینڈ آئی سی دس تھنگ کہ امریکہ کی اگر آپ نے پالیسی پوزیشن سمجھنی ہے تو ان کے ورڈز پہ مت جائیں، ان کی انویسٹمنٹس پہ جائیں. ان کی انویسٹمنٹس پاکستان میں $0 ہے، کوئی انویسٹمنٹ کی کانورسیشن نہیں ہے، کچھ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. امریکہ کی انویسٹمنٹ آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر، انڈیا لانگ ٹرم اسٹریٹجک بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی ہے. انڈیا ان کا ایک پریفرڈ پارٹنر ہے. یورپ سے ان کا امریکہ نے پل بیک کر لیا اپنے آپ کو. اس وقت جو 3 الائنس ایمرج ہو رہی ہے گلوبل ڈائنامک میں، اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے امریکہ، انڈیا اینڈ ان the middle it is Israel. Israel provides the technology and the geopolitical in the Middle East. India will be doing it in the Indo-Pacific and America is America. پاکستان کا جو ایکٹر ہے وہ امریکہ کے لیے بڑا یوزفل ہے کہ بیکاز they have a very compliant kind of a regime over here and they will do whatever little activities it will do. But to what extent? اگر انڈیا نے اس کو ایز اریٹنٹ کر کے پاکستان کو امریکہ سے بارگین کر لیا اس چیز کے اوپر کہ یہ ہمارے لیے اریٹنٹ ہے، تو امریکہ ول گیو اٹ کمپلیٹ انڈیا کو ایک طرح سے وہ فری ہینڈ دیں گے ٹو ڈو واٹ ایور از نیسسری، جو کہ 71 میں ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں. میرا جو سب سے بڑا اس میں خدشہ یہ ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، پاکستان جو ہے وہ ون آف دا ویری فیو کنٹریز ان دا ورلڈ ہے سنس ورلڈ وار 2 جو ایکچولی کلیپس ہوئی ہوئی ہے.
पाकिस्तान ने collapse देखा है, पाकिस्तान breakdown हुआ है, yet somehow पाकिस्तान के systems के अंदर, टॉप डाउन मिलिट्री सिविल लीडरशिप के अंदर एंड पब्लिक के अंदर एक somehow एक delusion है या तासुर है कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा। माय पॉइंट इज कि हमें एक बार हो चुका है, हमने वो ब्रेकअप जो ब्रेकडाउन है वो सफर किया हुआ है, तो डेटा इज ऑलरेडी देयर। प्रॉब्लम इज जब आप उस डेटा को डिनाई कर दें पिछले 50 साल में, उससे सबक ना सीखें, तो नेट रिजल्ट क्या होता है कि पाकिस्तान इस वक्त एग्जैक्टली मोमेंट ऑफ 1970-71 में खड़ा हुआ है। मैं रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इस वक्त 1970-71 के मोमेंट में है। इकोनॉमी आपकी टैंक हुई हुई है, पॉलिटिकली आप क्रैश हुए हुए हैं, आपने अपने लोगों के ऊपर बांग्लादेश के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उस जमाने में आपने अपने लोगों के ऊपर एक इंटरनल वॉर स्टार्ट कर दी, जो आपने पाकिस्तान में बलूचिस्तान, केपी और अफगानिस्तान के अंदर आपने की हुई है। इट इज अ डिजास्टर। तो उसका नेट रिजल्ट वही होगा जो आज से पहले हुआ हुआ है, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर कोर्स करेक्शन ना हो। आज भी मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऑफिसर्स की आई हुई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग कंटिन्यू रखेगा, नो एंड वॉर। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डेंजरस। ट्राइंग टू एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्पेसेस एट वंस, ये शायद पाकिस्तान की वो है, क्योंकि अभी इंडिया के साथ भी जंग हुई, उसके अंदर चाइना की सपोर्ट आई थी टेक्नोलॉजिकल। चाइना इस थिएटर के अंदर भी, ईरान के थिएटर पे भी कर रहा है। सिचुएशन फ्लूइड है। आपने कहा कि जी ये ब्लॉक्स इमर्ज हुए और नजर भी आ रहे हैं, इंडिया, इजराइल, अमेरिका, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एज अ वाइल्ड कार्ड आप कहने से डिस्कनेक्टेड है, उसकी इंटरेस्ट और लीडरशिप के अंदर एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है। मगर ये जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर, और जो एनर्जी मार्केट्स का रिपल इफेक्ट इसके अंदर महसूस होगा, उसके अंदर इंडिया भी तो फंसेगा एक तरीके से, जापान भी फंसेगा, क्योंकि उनके पास वो, फॉर एग्जांपल, इंडिया एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स 40% ऑफ इट्स गैस एलएनजी फ्रॉम कतर। कतर ने अपनी बंद कर दी है। तो क्या ये क्या हार्ड डिफाइंड लाइंस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है? देखिए, सफर आपके नेचुरली रीजन में हर कंट्री करेगी, दुनिया भर में करेगा, कोई भी आपका इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है आपका, पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अमेरिका, आपका इंटरकनेक्टेड है, शिपिंग एंड ऑल, एंड शिपिंग आपकी प्रीडोमिनेटली रन करते हैं चाइनीज। सो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इसका इफेक्ट होगा। फर्क सिर्फ कहाँ पे आएगा? फर्क ये आएगा कि कुछ मुल्कों में जो शॉक्स है ना, ग्लोबल शॉक्स, वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि उनके पिलर्स इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हैं। कुछ मुल्क जो हैं, जिस तरह से इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया के पास एक एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब शॉक, बिकॉज उनके इंस्टीट्यूशंस, जस्टिस सिस्टम्स, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स वो इंटैक्ट हैं, और वो कोई इंसर्जेंसी मैसिव लेवल पे लड़ नहीं रहे अभी। जो मुल्क जिनके इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर्स और जो आपके इकोनॉमिक लेवर्स हैं, वो ऑलरेडी आईएमएफ के ऊपर चल रहे हैं, या उनकी डोमेस्टिक वो आपकी जिसको कहते हैं डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो तो सबसे पहले आपके सफर करेंगे इसके अंदर, एंड वो इंक्रीजिंगली आपको नजर आता रहेगा कि जैसे जैसे ग्लोबली अनसर्टेनिटी, वॉर्स कंटिन्यू करेंगी, पाकिस्तान के अंदर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हालात, केपीके के अंदर हालात, पंजाब के अंदर हालात, वो और ज्यादा जाएंगे। और इस सब के अंदर अगर आपने एक वॉर अफगानिस्तान में की हुई है, तो आपकी तो मिलिट्री फोर्स जो है वो ऑलरेडी स्प्रेड थिन है। हमने ऑलरेडी देखा है जीबी के अंदर इस वक्त जो आपका वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जलाया गया और वो सारी चीजें हुई, वो फ्लैश पॉइंट्स हैं। ये सिर्फ ये नहीं था कि आपके वहां पे ईरान में कुछ हुआ तो उसका रिजल्ट निकला। जीबी के अंदर पिछले कुछ सालों से आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जहां पे आपकी डोमेस्टिक लेवल पे पीपल आर कंसर्न कि उनका लैंड जो है वो टेक ओवर किया जा रहा है बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो ग्रीवेंसेस ऑलरेडी हैं, साथ आपकी जो ईरान में हो वो ऑन टॉप ऑफ है, तो वो एक रिपल इफेक्ट हो जाता है उसका। ये क्लासिक केस है आपका कि आपकी जब ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन माइक्रो सिचुएशंस के साथ अलाइंड हो जाती है, तो वहां पे रप्चर क्रिएट हो जाता है। ऐसी जगहों पे जरूरी होता है कि आपका पब्लिक ट्रस्ट जो है ना, वो बहुत हाई हो मुल्कों के अंदर। जिन मुल्कों का पब्लिक ट्रस्ट, डजंट मैटर कि वो डिक्टेटरशिप्स है, डेमोक्रेसीज है, अगर पब्लिक ट्रस्ट आपका डेमोक्रेसी में लो है तो इट विल सफर। अगर पब्लिक ट्रस्ट आपका डिक्टेटरशिप के अंदर लो है तो वो और ज्यादा सफर करेगा। पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में ना तो डेमोक्रेसी है, ना डिक्टेटरशिप है। और अभी पिछले दिनों आतिफ मियां का एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसने वही बात की है जो हम बड़े अरसे से दोहरा रहे हैं, बट कमिंग फ्रॉम समबडी लाइक आतिफ मियां इज गुड टू हियर इट। वो ये है कि देखिए, आपकी गवर्नेंस नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर, कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता।
ایک ہے جو آفیشیل پیپر کے اوپر گورننس ہے اور ایک ہے جو ان آفیشیل فون اور واٹس ایپ کے اوپر پالیسیز چل رہی ہیں. اس وقت فاؤنڈیشنل پرابلم پاکستان کی یہ ہے کہ ملک آپ کا واٹس ایپ کے اوپر چل رہا ہے اینڈ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون ڈیسیجنز دے رہا ہے, کس کی ڈیسیجنز کی ٹریسیبلٹی کا ہے, کہاں یہ ایکچولی ڈیسیجنز بھی دی جا رہی ہیں یا نہیں دی جا رہی. یہ ڈینجرس سچویشن ہے. اور کیونکہ ہمارا کام ہی پریڈکشنز فور کاسٹ ہے, تو جب ملک آپ کے اس انفارمیلٹی میں اگر آ جائے, دیکھیں ملک کے اندر سسٹمز کے اندر گورنمنٹس کے اندر پروٹوکول جو ایگزسٹ کرتے ہیں ریزنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو بیوروکریٹک پروٹوکالز ہیں وہ ملک کو ورسٹ کیس سینیریو سے پروٹیکٹ کرتے ہیں بیکاز دے سلو ڈاؤن دا پروسیس. جب بیوروکریٹک پروٹوکالز کو آپ تہس نہس کر کے, جوڈیشری کی تہس نہس کر کے, آپ جب واٹس ایپ کے اوپر ڈیسیجنز آ رہی ہوں, واٹس ایپ کے اوپر پالیسیز بن رہی ہوں یا انفارمل کال اٹھا کے ہو رہی ہو, تو ان ڈیسیجنز کی صرف اور صرف جو آپ کی نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ نظر آئے گا آپ کا. ڈیسیجنز کی کوئی لرننگ آؤٹ کمز جو پازیٹیو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے آپ کی, بیکاز آپ نے سسٹم اوور رائڈ کر دیا ہے. اینڈ ایس آئی ایف سی جو ہے اس کا فرسٹ ایگزامپل ہے آپ کی, جو کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک سسٹم بنایا لیئر آن ٹاپ ٹو سالو دی اکنامک پرابلم. آج تک $1 نہیں آیا اس میں, مگر اس نے نیگیٹو امپیکٹ یہ کیا کہ جو سسٹم تھا نا آپ کا اندر, جو بی او آئیز اینڈ آل آف دیٹ, وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا. اب آپ نے ایک ڈھانچہ اوپر کھڑا کر دیا, نیچے فاؤنڈیشنز کچھ نہیں ہے. اس سچویشن کیا ہوتی ہے, ایک پاکستان کے اندر چھوٹی سی بھی چنگاری جب ہوتی ہے تو پورا کا پورا ملک نیچے بیٹھ جاتا ہے آپ کا. بلوچستان میں کوئی گورنمنٹ ہوتا ہے, کوئی یہ ہوتا ہے. تو مائی فیئر از کہ دیکھیں اس وقت پاکستان اتنی ویک سچویشن میں, اتنا ڈسٹریکٹڈ ہے کہ کسی ہاسٹائل ایکٹر نے کوئی بھی اگر کچھ کرنا ہے تو پاکستان از ان اے پرابلم, وچ از وائی میں کانسٹنٹلی کہتا ہوں کہ دیکھیں پل بیک کریں افغانستان سے, ڈائلاگ کے تھرو ان کے ساتھ آپ کا مسئلہ ریزالو ہوتا ہے. افغانستان از ناٹ اے پاکستان اٹرنل انیمی, اور دے ڈونٹ وانٹ کہ آپ کی جی ملک تباہ و برباد ہو جائے. ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی کے اندر. دیر آر تھنگز دیٹ کین بی ٹاکڈ اباؤٹ ان تھرو ڈائلاگ. Finally, I know getting you is a hard thing. بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے ٹائم ڈھونڈنا ہمارے پاس آنے کے لیے. آخر میں ویری ویری کوئکلی, جو ایران میں ہو رہا ہے, امریکہ کے اندر آپ موجود ہیں, اب اس کے بعد آپ نے آپشنز تو لے آؤٹ کر دیے کیا ہیں. مڈ ٹرمز آنے والے ہیں نومبر کے اندر, ایک ونڈو ابھی بھی بہت ہے. ایکواڈور کے اندر بھی امریکہ نے کاروائی کی ہے حال ہی کے اندر, وینیزویلا کے اندر بھی کاروائی کی ہے, کیوبا کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی کاروائی ہو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے, کینیڈا کے اوپر بھی نگاہ ہے, گرین لینڈ کے اوپر بھی نگاہ ہے, یورپ کہاں ہے وہ نہیں ہمیں پتا. ہاؤ ڈو یو سی دس پلے آؤٹ امریکن پرسپیکٹو سے, اور جہاں پہ آپ موجود ہیں, بیسٹ کیس سیناریو, مڈ اور ورسٹ کیس سیناریو؟ سو میں نے پچھلے دنوں ایک چیز ٹویٹ کی تھی, اور وہ یہ لکھا تھا کہ اس ساری وار کے اندر جو ایران میں نا ایک سلور لائننگ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ somebody who has studied myself American history, especially the war history, آج تک امریکہ کی یہ پہلی جنگ ہے, فرسٹ وار ان امریکن ہسٹری, جس کے اوپر اتنی یونینیمس اپوزیشن ہے رائٹ بفور دا وار اسٹارٹیڈ. آج تک جتنی وارز ہوئی ہیں نا ان پہ بڑی اپروول ریٹ ہوتا ہے. آئی ریمبر جب جارج بش پہلی وار کرنے گئے آپ کی 9/11 کے بعد 82% اپروول ریٹ کے ساتھ گئے تھے. President Obama throughout his period when he went into Libyas and all of that, approval rate آپ کا always 50+ ہوتا تھا وہاں پہ. پہلی وار ہے آپ کی جس میں سٹارٹ ہونے سے پہلے امریکنز آر لائک سوری وی آر ناٹ بائنگ دس. اور اس کا بہت بڑا ریزن یہ کہ یہ جو ایڈمن آئی ہے ٹرمپ ایڈمن, یہ اس وار کے سب سے زیادہ خلاف تھی. آج سے سال پہلے کی سب سے زیادہ خلاف تھی. اور جو بیس ہے آپ کی ریپبلکن ڈیموکریٹس, نن آف دیم وانٹ دا وار. سو یہ ایک بہت بڑی سلور لائننگ ہے which tells you کہ امریکہ ہیز چینجڈ. جو سوشل ڈیموکریٹک پولیٹیکل سٹرکچرز امریکہ کے وہ فاؤنڈیشنلی چینج ہو چکے ہیں, جس میں بہت بڑا ریزن ہے غازہ وار بھی تھی, افغانستان وار بھی تھی, اور جو یہ والی ہے یہ تو بالکل ہی ڈسکریڈٹ ہو گئی آپ کی وار, which is a big problem. سو جو ڈومیسٹک پریشر آ رہا ہے نا آپ کا امریکہ کے اندر آن دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, اٹ از بیکمنگ اے میجر بلواک ان دا سینس کہ آپ کی جو پلانس تو ہیں, گرین لینڈ بھی, کینیڈا بھی, یہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں ڈومیسٹکلی. سو جو کم نومبر جب آپ کے مڈ ٹرمز ہونے ہیں اس کے اندر ایک بڑا میسو قسم کی جو ہے وہ فلپ ہونی ہے آپ کی ہاؤس. اینڈ موسٹ لائکلی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ امپیچ نہیں بھی ہوتے تو امپیچ اگلے 2 سال اس کے بعد جو ہیں سمجھے وہ امپیچمنٹ میں ہی گزرنے. مگر مائی ہنچ اس کے جو اس وقت جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, ریپبلکنس کے اندر بھی بہت ریزنٹمنٹ ہے. بڑا مشکل ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یہ سروائیو کر سکیں گے, اور اگر سروائیو کریں گے بھی تو ایک بہت ویک پریزیڈنسی کے طور پر ہوگا, اینڈ ان کی ساری چیزیں بلاک ہوں گی.
تو مجھے جو کچھ چیزیں جو اس وقت اگر آپ مڈ ٹرم سینیریو شارٹ ٹرم سینیریو دیکھیں شارٹ ٹرم سینیریو کے اندر تو ابھی فری فال میں آپ کا چل رہا ہے چیزیں فری فال مڈ ٹرم کے اندر بھی ہے نا شارٹ مڈ ٹرم بھی ہمارے چینج ہو گئے ہیں پہلے مڈ ٹرم 5 سال ہوتا تھا مڈ ٹرم جو ہے وہ سال ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو مڈ ٹرم کے اندر بھی ابھی تک مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دی 2026 ایٹ لیسٹ از گونا بی ویری ویری پرابلمٹک جو آپ کے ہاٹ اسپاٹس ہیں آپ کے وچ انفارچونیٹلی میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں پاکستان ہیز بیکم اے ہاٹ اسپاٹ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ہاٹ اسپاٹ بنا لیا ہوا ہے اور ڈریگ کر لی ہے وار اپنی یہاں پہ جو کہ ڈینجرس کام ہے تو یہ کچھ ہاٹ اسپاٹس ہیں جو ببل اپ ہو رہے ہیں 2026 کے اندر بھی آئی تھنک دیر از گونا بی کنٹینیوڈ انسٹیبلٹی 27 آنورڈز مجھے لگتا ہے امریکہ کے اندر جو ہے نا وہ امریکہ از گونا گو مور انورڈ ڈومیسٹک ٹگ آف وار اسٹارٹ ہوگی تو ذرا ڈیٹیچمنٹ ہوگی ان کی ایکسٹرنل ایلیمنٹ سے جو ایکسٹرنل جو آپ کی جو پکچر ہے نا وہ مور اور لیس شیپ ہونا شروع ہوگی ڈفرنٹ طریقے سے وی پروبیبلی آر گونا اسٹارٹ سیئنگ مور کلوزنس آف یورپین کنٹریز ود چائنا جو آلریڈی ہو رہا ہے آپ کا آسٹریلیا ایلس ویئر چائنا کے ساتھ ایک نیو رول ایمرج ہوگا امریکہ مائٹ بی گوئنگ انٹو what we call in its isolation and ice age after this entire fiasco abroad. Any new president that will come in will try to bring America back into its domestic problems, try to detach it from outside, or try to restore some balance. یہ مجھے لانگ ٹرم میں یہ چیز پکچر نظر آ رہی ہے. اور اسرائیل سو نیکسٹ الیکشنز جو 2028 ہے یو ایس کے اندر وہ الیکشنز نہیں ہوگا وہ ریفرینڈم ہوگا اگینسٹ اسرائیل. اٹس گونا بی بیسکلی اے ریفرینڈم اگینسٹ اسرائیل اینڈ واٹ وی ہیو سین ریسنٹلی جو گیون نیوسم نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ آن اسرائیل اپارتھائڈ دیٹ ٹیلز یو اے ویری کلیئر پکچر کہ ویئر دا ونڈ از بلوئنگ. ممدانی کی ہسٹورک وکٹری نیچے آپ کے جیمس ٹلکراچ اس کی جو بھی وکٹری ہوئی ہے اور جو نئے اب جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں جیمس فش بیک آپ کی یہاں پہ فلوریڈا کے اندر وہ بڑے ایوری آئی تھنک وہ پولیٹیشینز جو ہے نا وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی اسپیشی ہوتے ہیں وہ ہوا دیکھتے ہیں اور اس وقت ہوا آپ کی بڑی میسولی امریکہ میں اگینسٹ چل رہی ہے آن اسرائیل. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جیوز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسرائیل اور آئی تھنک اس کے اوپر اسرائیل اگر وہ پولیٹیکل ایشو بن کیا ہے یا بن چکا ہے ان مائی اوپینین تو اٹس گونا گیٹ ویری ویری ٹف فار اسرائیل ٹو آپریٹ ان دا سیم وے. I don't see very good times coming for them politically from the US. سب سے زیادہ پریشر ادھر سے آئے گا. حسین ندیم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. امید ہے کہ اگلی بار آپ ہم سے زیادہ جلدی بات کریں گے. ٹیک کیئر آف یورسیلف. تھینک یو. Absolutely. Thank you. آپ کو کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کنٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.